سورہ بقرہ آیت نمبر 151۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی شاہ فرماتے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا، پیغمبر بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، پڑھ کر سناتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں وہ کتاب اور حکمت، دانائی کی باتیں سکھاتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے وہ کچھ جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو تم مجھے ہی یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا تاکید کے ساتھ حکم دیا، اور اس تاکید کے ساتھ حکم دینے کی وجہ بھی یہی ہے کہ چونکہ یہود اور نصارہ ان دونوں میں سے جو ظالم قسم کے افراد ہیں انہوں نے طعن و تشنیع کرنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم ان کی پرواہ نہ کرو، تم ان کی پرواہ نہ کرو، میرا ہی ڈر رکھتے ہوئے تم بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں نے بیت اللہ شریف کی طرف تمہیں جو رخ کرنے کا حکم دیا اس وجہ سے بھی دیا تاکہ میری نعمت تمہارے اوپر پوری ہو جائے، اتمام نعمت ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ اس اتمام نعمت کی تکمیل کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے تو گویا کہ اس کی نعمت کی تکمیل ہو جائے۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق کہ اس آدمی کے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں جس کا اینڈ، یعنی جس کی موت حالت ایمان کے اوپر آئے۔ ظاہر ہے جو آدمی اس کی موت حالت ایمان پر آئے گی وہ یقیناً جنت کے اندر جائے گا، اور جنت کے اندر وہی شخص جائے گا جس کی موت کیا ہوگی، حالت ایمان کے اوپر آئے گی، حالت ایمان کے اوپر آئے گی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا
کہ یہ تمہارے اوپر میں نے جو نعمتیں کی ہیں یہ ایسی ہی نعمتیں ہیں جیسا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ میں نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک عظیم الشان اپنا پیغمبر تمہارے اندر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے محترم سامعین اکرام، آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تو تعمیر کرتے جاتے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کہ اللہ ان کے اندر ایک ایسا پیغمبر اور ایک ایسا رسول عظیم الشان نبی بھیج دیجئے جو تمہاری آیات کی تعلیم دے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، تزکیہ کرے، کتاب اللہ کی تلاوت کرے، یہ اس کے مقاصد بعثت ہوں، یہ اس کے اندر یہ کام ہو۔ محترم سامعین اکرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعین ہی ویسے ہی اس آیت مبارکہ کے اندر بھی انہی چیزوں کو ذکر کیا کہ تمہارے اندر ہم نے ایسا ہی عظیم الشان پیغمبر بھیجا ہے جو کیا کرتا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیات تمہارے اوپر پڑھ کر سناتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، آیت کی جمع ہے اور اس کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، نشانی بھی ہوتی ہے، اور آیات سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کی آیات بھی ہیں۔ تو فرمایا کہ پیغمبر ہر اعتبار سے نشانی بھی ہے، معجزہ بھی ہے، اور وہ قرآن مجید کی آیات بھی پڑھ کر کیا کرتا ہے، سناتا ہے۔ تلاوت کرنے کا انداز، تلاوت کرنے کا طریقہ، تو معانی کی الفاظ کی تعلیم بھی وہ کیا ہے دیتا ہے، بتاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا وہ تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کا معنی تمہیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی تمہیں کیا کرتا ہے، سنوارتا ہے۔ تمہارے اندر، دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں ہیں، یہ حسد ہے، یہ تکبر ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے، یہ جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں ان کا بھی تزکیہ کرتا ہے۔ تمہارے دلوں کے اندر ان بیماریوں کو کیا کرتا ہے، نکالتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی بابرکت ذات تھی کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے اندر آ کر بیٹھتے تھے، تو اس صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے ایسی برکت اور ایسی بابرکت وہ مجلس ہوتی تھی کہ ان کا خود تزکیہ ہو جاتا تھا۔ ان کو کسی اور ایکسٹرا چیز کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ایکسٹرا کسی چیز کی ضرورت، نہ کسی ریاضت کی، نہ کسی محنت کی، نہ کسی مشقت کی۔ لیکن جو زمانہ تھوڑا سا دور ہوتا چلا گیا، لوگوں کے دلوں کے اندر زنگ آنا شروع ہو گیا، تو پھر ریاضتیں، محنتیں اور مشقتیں بھی کیا ہے، آنا شروع ہو گئی۔ پھر حضرات مشائخ نے لوگوں کو سپیشل اپنے پاس رکھ کر ان کا تزکیہ کرنا شروع کیا، یہ ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے کہ سابقہ زمانہ میں جو حکیم حضرات ہوتے تھے، جو کسی کا علاج کرتے تھے، جسمانی علاج کیا کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا، وہ نبض چیک کرتے تھے اور وہ بیماری کے تہ تک پہنچ جاتے تھے، اور ان کو جناب اعلیٰ وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ خوراک، دو خوراک جو بھی کوئی دے، یہ چیز کھائیں، یہ استعمال کریں، تو ان کو صحت مل جاتی تھی۔ اب پھر جو زمانہ گزرتا گیا، اب جناب اعلیٰ وہ اس طرح کا تشخیص نہیں رہی۔ اب لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں ہاسپٹل میں، مختلف قسم کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، پھر ٹیسٹوں سے گزار کر بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، پھر کہیں جا کر اس کو کیا ڈائگنوز ہونے کے بعد پھر اس کا کیا ہے، میڈیسن دی جاتی ہے، علاج کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اندر بھی جناب اعلیٰ وہ کیا ہوتا تھا، پہلے ہی تشخیص ہو جاتی تھی، ان کا تزکیہ ہو جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مجلس کے اندر بیٹھنے سے ان کا تزکیہ ہو جاتا تھا۔ لیکن اب آ کر ان کی تشخیص کی جاتی ہے، اپنے پاس رکھا جاتا ہے کہ بھئی تم ہفتہ، 10 دن، 2 ہفتے، مہینہ، جیسے جیسے بیماری ہوتی تھی، کوئی 40 دن آ کر رہو اور تمہارا تزکیہ ہو، اور اس طریقے سے تمہارے ظاہری، باطنی، جسمانی جو روحانیاں ہیں، روحانی جو بیماریاں ہیں، تمہارے دلوں کے اندر سے کیا ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ تزکیہ بھی کرتے تھے، ظاہری باطنی طور پر نجاستوں سے بھی بچاتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ،
کہ وہ تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، کتاب کے معنی مفہوم یہ بھی بتلاتے تھے، اور حکمت یعنی حدیث کی تعلیم بھی کیا ہے دیا کرتے تھے۔ محترم سامعین کرام، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی زبان کے اندر تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی عربی زبان سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے معنی اور مفہوم سے وہ لوگ ناواقف تھے، اس کا وہ ظاہری معنی سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ اس کا معنی اور یہ مفہوم نہیں ہے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے مثال کے طور پر دو مثالیں رکھتا ہوں، ایک کتاب اللہ کی اور ایک حدیث کی، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کی تعلیم دی ہے۔ اب دیکھیں بڑا مشہور واقعہ آپ حضرات نے سنا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید کی جب یہ آیت آئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو اکٹھا نہیں کیا، اپنے حالت ایمان کے اندر کبھی ظلم نہیں کیا انہوں نے، ٹھیک، تو ایسے لوگ امن والے، ایسے ہی لوگ ہدایت والے۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا؟ ظلم سے مراد وہ سمجھتے تھے کہ کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جانا، تھوڑی سی زیادتی ہو جانا، یہ وغیرہ، یہ تو روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں اونچ نیچ تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی ظالم، اور جب ہم ظالم ہیں تو ہمارا تو ایمان نہیں ہے، ہم تو ایمان والے بھی نہیں، ہم ہدایت پر بھی نہیں ہیں۔ اب انہوں نے ظلم کا معنی جو ہمارے عرف کے اندر بھی ایک ظلم کا معنی سمجھا جاتا ہے زیادتی والا، وہ انہوں نے معنی سمجھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا وہ معنی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، ظلم کا وہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ ظلم سے مراد کیا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑھ کر ظلم ہے۔ اس کا مطلب جو ایمان لایا اور شرک نہیں کیا، وہ اس نے شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، ایسا آدمی کیا ہے؟ ایمان والا ہے اور ہدایت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کتاب اللہ کے معانی الفاظ بھی سکھائے اور معانی بھی۔ اسی طرح حکمت کا ایک معنی حدیث کی بھی کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو بھی سکھایا، حدیث بھی بتائی، اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کو کیسے سکھایا، اس کے متعلق بھی آپ حضرات ایک واقعہ سن لیجئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا آدمی جنت کے اندر نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر، ٹھیک ہے نا، حبۃ من خردل، سرسوں کے رائی کے دانے کے برابر اگر کسی کے دل میں کبر ہوگا وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، رتی برابر بھی۔ اب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے اچھے کپڑے ہونے چاہیے، اس کا لباس اچھا ہونا چاہیے، بال اس کے سنورے ہوئے ہوں، جوتے اس کے اچھے ہوں، اس کی چال ڈھال وضع قطع ذرا کیا ہونی چاہیے؟ اچھی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے جب یہ ہمارے ہو تو اس کا مطلب ہمارے اندر تو تکبر سا آ گیا ہے۔ یہ چیز ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میرا ظاہری طور پر اچھا ہو، حلیہ اچھا ہو، کپڑے اچھے ہو، میرے جوتے اچھے ہوں، میرا لباس اچھا ہو۔ تو یہ تو مطلب ایک طرح کے انسان کے اندر فخر اور تکبر سا یہ آ جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو اچھا لباس کا ہونا، اچھے شکل و ہیئت کا ہونا، جوتے وغیرہ اور ان ساری چیزوں کا اچھا ہونا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو تجمل ہے، یہ تو زیبائش ہے، انسان کی خوبصورتی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ فرمایا تکبر یہ ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے، کہ حق بات کو ٹھکرا دینا اور کیا کہتے ہیں لوگوں کو اپنے سے کمتر اور حقیر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی کیا دی ہے؟ تعلیم دی ہے، بتایا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے اور یہ ساری چیزیں، ٹھیک۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے۔
آپ حضرات نے اسی سے ملتی جلتی آیت جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وہاں پر بھی آپ نے پڑھی اور یہاں پر بھی، لیکن دونوں کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اور حکمت کی تعلیم کو پہلے ذکر کیا اور تزکیے کو بعد میں ذکر کیا، اور یہاں پر تزکیے کو پہلے ذکر کیا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم کو بعد میں ذکر کیا، اور یہی ترتیب پھر آگے چل کر چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران کے اندر بھی ہے، اور یہی ترتیب آگے چل کر 28واں پارہ سورہ جمعہ کے اندر بھی یہی ترتیب ہے کہ وہاں پر تزکیہ پہلے ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں نقطہ اور پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو الفاظ ہیں وہ مقام دعا ہے کہ اللہ ایسا پیغمبر بھیجنا جو کتاب و حکمت کی اس طور پر تعلیم دے کہ ان کے اخلاق سنور جائے، ان کا ظاہر باطن کیا ہو جائے، سنور جائے، وہ مقام دعا ہے۔ تو وہاں پر اس وجہ سے پہلے کتاب و حکمت کی تعلیم اس طور پر ہو کہ ان کا تزکیہ ہو جائے، بالکل ہی ہو جائے، اور یہ مقام عمل ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر آپ نے کتاب و حکمت جو سیکھنا ہے اس کے سیکھنے کی غرض وہ انسان کا تزکیہ ہے کہ انسان کا اخلاق سنور جائے۔ تو اگر انسان کا اخلاق نہیں سنورے گا تو اس تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس تعلیم کا کیا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہاں پر جو تعلیم کی غرض ہے تزکیہ اس کو پہلے ذکر کیا ہے کہ اصل مقصود کیا ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن تعلیم سے سنور جائے، یہ اس کو پہلے، اس وجہ سے یہاں پر مقام عمل ہونے کی وجہ سے تزکیہ جو تعلیم اور حکمت کا سیکھنے سکھانے کا جو اصل مقصود ہے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ تمہیں وہ چیزیں سکھائی جن کو تم نہیں جانتے تھے، وہ چیزیں تمہیں سکھائی جن کو تم نہیں جانتے تھے۔ اب وہ کون سی چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا؟ اب دیکھیں مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی یہ آپ حضرات کے سامنے چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، یہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ نماز کا طریقہ ہے، غسل کا طریقہ ہے، پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، حلال اور حرام کے کیا ہے مسائل ہے، یہ ساری کی ساری چیز ہمیں تو نہیں پتا تھا کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز کیا ہے حرام ہے۔ حضرت سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرات کے علم ہے کہ جب ہجرت کر کے گئے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر یہ لوگ جو مکہ والے تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا، اور پیچھا کرتے کرتے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ یہ ہمارے سر پھیرے سے کچھ افراد ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں یا کیا، ان کو واپس کریں۔ وہاں پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جب بادشاہ نے بلایا، پوچھا ہاں بھئی تم کون، اپنا تعارف اور کیا کس چیز کی، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار کے اندر تقریر کی تھی۔ اس تقریر کا جو ایک سمری لب لباب خلاصہ یہ ہے، وہ یہی کہا تھا کہ اے بادشاہ، ہم ایسے لوگ تھے نہ ہمیں حلال کی پرواہ نہ ہمیں حرام کی کوئی تمیز تھی، ہم نہ آپس میں قتل و غارت، عزتیں ہماری محفوظ نہیں تھی، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، قتل و غارت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ہمارے ہاں رشتے آپس میں جو قرابت دارے کوئی چکر نہیں ہے۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پر مہربانی کی اور رسول بھیجا، اس نے ہمیں بتایا کہ یہ قتل، یہ حلال، یہ حرام، یہ اپنے ہیں، یہ پرائے ہیں، ان کا خیال رکھو، ان کے حقوق ادا کرو، ہمیں آخرت کے متعلق بتایا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں جناب اللہ اس نے کیا ہے سکھائی ہیں، اس نے ہمیں سکھائی، یہ ہمیں اس نے سارا کچھ بتایا، ورنہ تو ہم جہالت کے اندر کیا ہے ڈوبے ہوئے تھے۔ تو فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں وہ چیزیں سکھائی جو تم نہیں جانتے، جن کا تمہیں علم نہیں تھا۔ آگے پھر فرمایا جا رہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اس کے متعلق انشاءاللہ کل ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔